السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، 12 ربیع الاول شریف کا بابرکت دن بالکل قریب ہے، تو اکثر لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کس دن ہے، کس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، نوافل وغیرہ کون سے پڑھنے ہیں، اور اس کے علاوہ 12 ربیع النور شریف کے میلاد شریف میں شرکت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ میں تمام چیزیں آج آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سامعین و ناظرین، 12 ربیع النور شریف کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات عالم پر اپنا عظیم احسان فرمایا کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جن کے صدقے یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو 26 اگست بروز بدھ 12 ربیع النور شریف ہے، اور اس دن کوشش کریں کہ روزہ بھی رکھیں، اور اس کے علاوہ کچھ نوافل میں عرض کرتا ہوں وہ بھی پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جب ربیع النور شریف کے اس بابرکت دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں جو جلوس نکالے جاتے ہیں، اپنے اپنے علاقے میں بھی کوشش کریں ان میں شامل ہونے کی۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے، ٹوپی سر پہ پہنے، اگر امامہ شریف ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ہاتھ میں سرکار کی ولادت کی خوشی میں جھنڈا لے کر نکلیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، اور لبوں پر درود و سلام کی نذرانے جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ تو یہ باادب طریقہ ہے جلوس میں یا کسی بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے کا۔ تو اس کے علاوہ 12 ربیع النور شریف کو کچھ نوافل ہیں وہ بھی سماعت کر لیں کہ کیسے پڑھنے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 12ویں تاریخ کو 20 رکعت نفل کی نیت سے دو دو کر کے جو بندہ اس طرح یہ 20 رکعت نفل پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، یعنی 2 رکعت کی نیت کر کے شروع کرنے ہیں 2 نفل۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ قل شریف، دوسری رکعت میں پھر سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ قل شریف۔ تو اس طرح یہ 2 رکعتیں عام روٹین کے مطابق جیسے پڑھی جاتی ہیں اس طرح یہ پڑھنی ہے۔ صرف اس میں فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل شریف پڑھنی ہے، 2 پڑھ کے سلام پھینک دینا ہے، اس کے بعد پھر اسی طرح 2، پھر اسی طرح 2۔ تو اس طرح یہ 20 رکعتیں پڑھنی ہیں 2 کر کے 10 سلاموں کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کرے گا، اس حوالے سے آتا ہے کہ ایک شخص ہمیشہ یہ نماز پڑھتا تھا تو اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ فرما رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی جو بندہ ان نوافل کی ادائیگی کرے گا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تو اس کو زیارت ہوگی، اور دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آتے ہیں کہ اس کا روزہ جو ہے وہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے حوالے سے سماعت کیجئے۔ سامعین و ناظرین، 12 ربیع الاول کے دن کا روزہ رکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے، اور اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ خود آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو سامعین و ناظرین، اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔
تو کوشش کیجئے کہ روزہ بھی رکھیں، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ نفلی روزہ ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر جو رکھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ ضرور رکھے، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محافل میں کوشش کیجئے باادب ہو کر حاضری کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔